ایک بچہ ہے، وہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. اس بچے کے والد دیکھتے ہیں اور بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ کہتا ہے کہ بابا میں تلاوت کر رہا ہوں. ان کے والد آگے بڑھ جاتا ہے. دوسرا دن نکلتا، وہ والد اپنے بچے کو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اس کے باوجود پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ بابا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. پھر والد صاحب آگے چلے جاتے ہیں. پھر تیسرے دن کے والد دیکھتے ہیں کہ بیٹا تلاوت کر رہا ہے. پھر بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب ذرا بیٹے کو تعجب ہوتا ہے کہ بابا مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں آخر کیا بات ہے؟ تو بیٹا اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود آپ 3 دن سے سوال کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو پھر والد بہت اہم بات اپنے اس بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے قرآن ایسے پڑھو جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہو. جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ یہ آگے چل کر بہت بڑے شاعر، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آپ ترانے بہت سے پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا، لب پہ آتی ہے دعا. تو یہ اتنے بڑے شاعر، ان کے والد نے ان کو کیا تاکید کی کہ تم قرآن ایسے پڑھو جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے. تو جماعت اسلامی نے یہ جو مہم بنائی کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں، تو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں ہم کو قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے. کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی سنکٹ میں، کوئی پریشانی میں، کوئی مسئلے میں ہم پڑ جائیں تو ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف دیکھیں. اور جماعت یہ جو مہم بنا رہی ہے کہ ہم سب قرآن کی طرف رجوع ہو جائیں، قرآن کی طرف جھک جائیں، قرآن کی طرف راغب ہو جائیں، تو صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف قرآن. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن کہتے ہیں تو قرآن جن پر نازل ہوا ہے، کن پر نازل ہوا ہے قرآن؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بھی دیکھنا ہے، ان کی بھی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے. تو ہم کو جب ہم دونوں چیزوں کو، قرآن کو، حدیث کو، قرآن کو اور اس کا جو عملی نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اس کو دیکھیں گے تب ہم صحیح راہ پر رہیں گے، تب ہم گمراہ نہیں ہوں گے. تو وہاں سے جو ہدایات ہم کو ملیں گی ہم اس کو حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو جماعت کی یہ جو مہم تھی، اس میں جماعت کی یہی کوشش ہے کہ ہم ہر سطح سے بلند ہوں. اگر کسی کو قرآن نہیں آتا ہے تو وہ قرآن پڑھنا سیکھے، کسی کو تجوید نہیں آتی ہے تو وہ تجوید سیکھے، کسی نے قرآن جو ہے ترجمے سے نہیں پڑھا ہے تو وہ ترجمے سے پڑھے، کسی نے تفسیر سے پڑھا نہیں ہے تو وہ تفسیر سے پڑھے، کسی نے 1 تفسیر پڑھا ہے تو وہ اس کی 2 تفسیر پڑھے، کسی نے 2 پڑھ لیا ہے تو وہ 3 پڑھے. تو غرض یہ کہ جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہر فرد، اس ملت کا ہر فرد، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، طالب علم ہو، خواتین ہو، بچیاں ہو، ہر فرد وہ قرآن کی طرف راغب ہو جائے. یہ جماعت کا بہت مین موٹو ہے. تو اس کی طرف ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ تشریف رکھتے ہیں ایک عزم لے کر اٹھیں. آج پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں ہیں، قرآن سے ہماری وابستگی کا کیا معاملہ ہے. اس کا آج ہم بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں قرآن کے سلسلے میں، اور پھر جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں. تو یہ بہت مین مقصد ہے جماعت کا، اور جماعت یہی چاہتی ہے کہ لوگ قرآن کی طرف راغب ہو جائیں
اور جب لوگ قرآن کی طرف راغب ہو جائیں گے تو قرآن ہماری ہر مطلب زاویے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ ہماری سیاست میں رہنمائی کرتا ہے, وہ ہماری عبادت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, وہ ہماری جوڈیشری سسٹم میں, ہماری عدالتوں میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. غرض یہ کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو جب ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ یہ تورات اور انجیل کو یہ لوگ اگر جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا تھا یہ اگر اس کو قائم کرتے تو آسمان سے ان پر رزق برستا اور زمین سے رزق ان کے لیے ابلتا. تو یہ قرآن مجید اس کو بھی اگر ہم مضبوطی سے پکڑیں گے, اس کو جو ہے اس کے حساب سے اپنی پوری زندگی کو ہم بدلیں گے, اس کو قائم و دائم کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو آسمان سے رزق بھی ملے گا, زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے گا. تو یہ ہماری جو مہم تھی اس کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں.